اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تم 3 دفعے پڑھ لو، میں پورے قرآن پڑھنے کا تم کو ثواب دے دوں. پہلی امتوں کے لیے اتنی بڑی سعادت تھی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. یہ سورت پڑھ لو، 1 دفعے پڑھو گے آدھے قرآن کا ثواب، 2 دفعے پڑھو گے پورے قرآن کا ثواب ملے. قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت کافرون جو پڑھے گا 4 دفعے پڑھ لے پورے قرآن کا ثواب ملے. کیسی سعادت ہے، بارش کی طرح اس امت کو کرنا چاہیے. کیوں؟ اللہ کے لاڈلے نبی ہے. اللہ نے اس امت کو اس جگہ پر کھڑا کیا جس جگہ پر انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کیا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اے امت محمدیہ خوش ہو جاؤ، ہم نے جس طرح انبیاء علیہ السلام پر مددیں کی تھی، اللہ تمہارے اوپر بھی وہی مددیں کریں گے. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور قیامت کے دن انبیاء کے صفوں میں تمہیں کھڑا کریں گے. فرق ہوگا، وہ نبی ہوں گے، یہ امت نبی نہیں ہوگی، مگر اللہ کی طرف سے بڑا اکرام ملے گا. اس امت کے چہرے کے اوپر وہ نور ہوگا جو انبیاء علیہ السلام کے چہرے کے اوپر نور ہوگا. کیسی اللہ نے اس امت کو سعادت ہے، کیوں دی؟ اس دعوت کے کام کی برکت ہے. اللہ نے اس امت کو بخاری شریف کے اندر ایک بڑا اچھا مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس امت کی فضیلت کے اوپر. فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک مزدور رکھا، صبح سے لے کے ظہر تک، فجر کے بعد سے ظہر تک 6-7 گھنٹے ہوئے. اس کو 1 دینار دیا. دوسرا ابھی کام ختم نہیں ہوا تو اس آدمی نے ایک دوسرا مزدور لے کر آیا. ظہر سے لے کے عصر تک کا مزدور رکھا. صبح سے بنسبت اس کا وقت کم تھا، اس کو بھی 1 دینار دیا، درہم دیا. تیسرا آدمی رکھا، ابھی کام تھوڑا باقی تھا، عصر سے مغرب تک. عصر سے مغرب تک کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، 4 گھنٹہ 1 گھنٹے کا وقت. اس سے مزدوری کروائی، کام کروایا اور اس کو ڈبل مزدوری دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مثال کسی وجہ سے میں نے بیان کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجیے. فرمایا اللہ نے یہودیوں کو بھیجا دنیا کے اندر، انہوں نے بہت کام کیا، ان کی مزدوری اتنی بنی. اور دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کو بھیجا، انہوں نے کام کم کیا مگر مزدوری برابر کی ہے. اور میری امت محمدیہ کو اللہ نے تھوڑا وقت دیا ہے اور اس کی مزدوری ان سے ڈبل ہو. جب یہود و نصارہ کو پتہ چلا تو وہ نبی جی کے پاس آ گئے، کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، ہم نے اتنا کام کیا اور یہ اللہ نے نبی کو کہا کہ بھائی مزدوری تو اتنی ہی تھی، مگر اللہ اگر کسی کے اوپر اپنا فضل فرما دے، زیادہ دے دے تو اللہ کے اوپر اور اعتراض کرے. نہیں سمجھا. 2 آدمی ہیں، دونوں نے کام کیا. ایک کو ایک آدمی نے 10,000 روپے دیے، دوسرے کو 15 دے دیے. 10,000 ہی کا کام ہے، اپنے طرف سے اس نے انعام کے طور سے اس کو 5,000 دے دیے. مالک نے تو پورے طرف کرے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، ذالک فضل اللہ یؤتیہ. اس امت کے اعمال تھوڑے ہوں گے. اعمال امتی ما بین 60 الی 70. میری امتوں کی عمر 60-70 سال کے درمیان ہے. پہلی عمریں بہت زیادہ تھی. نوح علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ 950 برس تک تو دعوت کا کام کیا. ان کی عمر کتنی تھی؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ ان کی عمر 1400 سال کی تھی. کتنی؟ 1400 سال. اور امت محمدیہ کی عمر کتنی؟ 60 اوسطاً کسی کی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، کسی کی کچھ کم ہو جاتی ہے. اوسطاً کتنی عمر ہے؟ 60-70 سال. اس امتوں نے بڑی محنت کی، مگر اللہ کی طرف سے امت محمدیہ کے اوپر اللہ کی شفقت، اللہ کی محبت سب سے زیادہ.
آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، بوڑھا ہو جاتا ہے نا. ایک زمانہ تھا بچپن کا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کا، شیش علیہ السلام کے زمانے کا، نوح علیہ السلام کے زمانے کا بچپن کا زمانہ تھا. اس کے بعد قوم عاد، قوم ثمود، یہ جوانی کا زمانہ. بڑے لمبے چوڑے لوگ درختوں کو کھجور کے درخت کو ہلا کے پھینک دیتے تھے، اتنی طاقت والی جوانی کا. اور پھر امت محمدی آئی بڑھاپے. بوڑھا آدمی کام کم کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی خوب کی جاتی ہے. غلط کیا؟ شادی بیاہ کے موقع پر آپ دیکھیے دادا جان کو کہہ دیتے ہیں کہ جی بھیڑیوں چرپائی پر گدا بچھا دیا اور گاؤں تکیا رکھ دیا کہ دادا جان آپ صرف بیٹھے رہے، دیکھتے رہے کہ کون ڈیٹ پہ آتا ہے، کون کیا کہتا ہے. اور پھر شام کو کہتے ہیں آج تو سب سے زیادہ کام کس نے کیا؟ دادا جان نے کیا. کمزور کمزوروں کے ساتھ لوگوں کی بڑی شفقت محبت ہوتی ہے. اس امت کے اوپر بھی اللہ کی بڑی شفقت محبت. نبی نے فرمایا میری امت کی ضعفاء اور کمزوروں کے ساتھ اللہ کی بڑی مدد. بوڑھاپے کے اندر آدمی کام کم کرتا ہے، تجربے زیادہ ہو جاتے ہیں. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مضمون بیان کیا اور بڑی عجیب مثالیں میں دونوں مثالیں عرض کرتا ہوں. کہنے لگے کہ ہمارے ہندوستان میں، مولانا عمر صاحب ہندوستان میں ہوتے تھے، ہندوستان کے اندر ایک رشتہ طے ہوا. لڑکی والے رشتہ کرنا نہیں چاہتے، نخرے کرتے. لڑکے والوں کی بڑی چاہت تھی، ہم نے شادی کرنی ہے اسی جگہ پر، بڑی چاہت تھی. لڑکی والوں کے بڑے نخرے تھے. بہرحال مجبور ہو گئے لڑکی والے. انہوں نے کہا کہ اچھا 100 آدمی آ جاؤ بات پکی کرنے کے لیے. آگے ان کو بٹھایا انہوں نے آرام سے. انہوں نے جاتے ساتھ یہ کہا، ایک لکڑی لی یہاں پر کلائی کے اوپر باندھی، کلائی کے اوپر باندھی. اور انہوں نے کہا لڑکی والوں نے کہ دیکھو تم 100 آدمی آنا اور جوان آنا، کوئی بوڑھا لانا، کوئی بوڑھا آدمی اپنے ساتھ مت لانا، جوان آنا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو لڑکی چاہیے، جو شرط لگاؤ گے ہمیں قبول ہے. بھائی کبھی ہوتے ہیں نا لڑکے والے جذباتی کی چیز شادی کرنی تھی ادھر ہی کرنی ہے، تو بوڑھا آدمی کو مت لانا. وہاں فرمانے لگے دیکھو یہ شرط انہوں نے لگائی ہے، کوئی چکر اس میں ضرور ہوگا، تم مجھے لے کے جاؤ. ان لوگوں نے کہا آپ کو لے جائیں گے تو وہ لڑکی دیں گے نہیں. کہنے لگے کہ ڈھول ہوتا ہے نا، ڈھول اس کو بند کر کے مجھے لے جاؤ. ڈھول بڑے بڑے ڈھول لے گئے. انہوں نے جاتے ساتھ کہا کہ جی ہم کھانا آپ کو کھلائیں گے، اور لکڑی باندھی جو کڑائی کے اوپر، تو کہا کھاؤ کھانا. لکڑی باندھی تو آدمی کیسے کھائے گا؟ آدمی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے جبھی تو منہ تک جاتا ہے. پریشان. اب ایک کو یاد آیا کہ ہم تو بڑے میاں کو لائے تھے، پوچھو تو صحیح کیا کریں. کہنے لگے کہ قبول کر لو. کہنے لگے کہ ہم کھائیں گے کیسے؟ کہنے لگے قبول کر لو، آمنے سامنے بیٹھ جاؤ، لقمہ اٹھا کے تم اس کو کھلا دینا، وہ اٹھا کے اس کو کھلا دینا. تو یہ بوڑھے جو ہوتے ہیں نا، یہ امت محمدی آئی، یہ بالکل آخر میں آئی. اس کے اندر طاقت کم ہے. پہلے لوگوں نے ایک آدمی نے اپنی والدہ کو اٹھا کے گدے کے اوپر بیت اللہ لایا اور بیت اللہ کا طواف کروایا اور بیت اللہ میں پھر اپنے ملک لے گئی. نبی نے فرمایا ہمارے اندر کیا طاقت ہے. قرآن نے فرمایا کہ ایک اور شادی ہو رہی جو وہ بھی اسی نخرے میں تھے. انہوں نے کہا کہ تم بھی کسی تجربے کار بوڑھے آدمی کو مت لانا. انہوں نے کہا، پھر انہوں نے بھی ڈھول میں بند کر کے لے گئے. کہہ لگے کہ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ دیکھو تم 100 آدمی ہو، ہر ایک بکرا کھائے گا تو ہم لڑکی دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اب ایک بکرا کون کھائے گا؟ ایک آدمی. ایک بکرا کون کھائے گا؟ ایک آدمی. بڑے میاں کے پاس گئے. بڑے میاں نے کہا ہاں کر لو،
کہنے لگے ایک بکرا ہم کیسے کھا سکتے ہیں؟ 1 کلو گوشت کھانا مشکل ہوتا ہے. کہنے لگے ہاں کر لو، میں بتاتا ہوں کیا کریں. کہنے لگے تم ایسا کرنا ان سے، تم کہنا ہمیں بھی ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ بھائی 1 لانا بکرا گرم گرم، اس کو ہم سب کھائیں گے، پھر دوسرا لانا، پھر تیسرا لانا. اللہ کے شان انہوں نے ایسے ہی کیا. 2 بکرے ختم ہو گئے، ان کا پیٹ بھی نہیں بھرا. 1 بکرا آیا، سب نے 1 بوٹی نوچی، کسی کو بوٹی ملی یا نہیں ملی. انہوں نے بھی کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بوڑھا آدمی ضرور ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ امت محمدیہ بڑھاپے کی حالت میں ہے. امت انسانیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام کو جو وحی آ رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، تو ان کو یہ کہا گیا کہ یہ فکنی ہے. جانتے ہیں اس کو چولہا کہتے ہیں، اس کو توا کہتے ہیں. چھوٹے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ ہاں بتا، چھوٹے بچے کو کیا سکھاتے ہیں؟ بال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں ناک کہاں ہے؟ یہ. تو یہ وہی آئی تھی حضرت آدم علیہ السلام پر، حدیثوں میں آتا ہے. کیونکہ بچپنا کا زمانہ تھا، چیزوں کے نام سکھائے. اس کے بعد پھر طاقت کے زمانہ آیا، قوم عاد قوم ثمود کا. من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ بڑے بڑے قد و قامت والے. اسرائیلی روایت کے اندر بہت کچھ آتا ہے، کیسے کیسے ان کے قد و قامت اور کیسی طاقت کی. وہ جوانی کا زمانہ. پھر آخر کے اندر امت محمدیہ آئی، کمزور، بڑھاپے کی حالت. اسی وجہ سے اللہ نے اس کے اوپر اعمال تھوڑے سے رکھے. دیکھو تم سفر کرو گے، تم حضر کے اندر عبادت کرو گے، سفر میں نہیں کر سکتے، ہم تمہیں حضر والا ہی ثواب دیں گے. تم جوانی کے اندر عبادت کرو گے، 20 رکعت صبح 20 پڑھو، اور بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، تم نے 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، مگر ثواب کون سا ملے گا؟ وہی ملے گا جوانی پڑھی. کیسی اللہ کی مہربانی، کیسی مہربانی ہے اللہ کی. الحمدللہ رب العالمین. کسی امت کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ شفقت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہے اور آسمان سے جواب آئے الحمدللہ رب العالمین. حمدنی اللہ میاں کہتے میرے بندے نے میری تعریف. الرحمن الرحیم مصدر عبدی، میرے بندے نے میری تعریف. بزرگی بھی اللہ کی طرف سے ایک جملے کے اوپر جواب آئے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس امت کے اوپر بڑی شفقتیں فرمائی. شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، کیونکہ اس امت کو اللہ نے اس کام کے لیے دنیا کے اندر بھیجا جو کام انبیاء علیہ السلام کے ذمہ تھا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اللہ نے تمہارے نبی کو آخری نبی بنا کے بھیجا، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور قیامت تک کے لیے اب نظام کیا چلے گا؟ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے نظام یہ چلے گا، امت محمدیہ کے ذمہ لگایا جائے گا کہ وہ اس طرح کام کریں گے جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں گے. اللہ یہ کیسے کام کریں گے؟ اللہ نے کہا میں انبیاء علیہ السلام کے حالات کو ان کے سامنے کر دوں گا. یہ عجیب مسئلہ ہے. قرآن میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات اللہ نے امت محمدیہ کو سنایا. دیکھو نوح علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح دعوت دی. تم کو بھی اللہ نے اس جگہ پر کھڑا کیا ہے، اسی ترتیب پر دعوت کا کام کرو گے. اللہ دنیا کے اندر وہی مددیں بھیجیں گے جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے 26 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ، بڑے بڑے اولو العزم انبیاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر کے اس امت کو سبق سکھایا ہے اور سبق بتایا ہے کہ دیکھو انہوں نے کس طرح کام کیا، تم بھی اسی طرح کرو. ورنہ انسان کی عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پہلے انبیاء کا تذکرہ ہمیں سنانے میں کیا فائدہ ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا جائے کہ تم دنیا میں آؤ گے، تم نے یہ کرنا ہے اور قیامت تک یہ کرنا ہے. مگر اللہ نے یہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ پہلے انبیاء نے کس طرح کام کیا ہے، کیونکہ
چھوٹے بچے کو آپ نے ڈاکٹر بنانا ہے تو ڈاکٹروں کے حالات سناتے ہیں، ڈاکٹروں سے ملاقات کرواتے ہیں۔ آپ نے حافظ جی بنانا ہے بچے کو تو حافظوں کے واقعات سناتے ہیں، حافظوں سے ملاقات کرواتے ہیں، ان کے فضائل کو سناتے ہیں۔ اس امت کو کھڑا کرنا تھا انبیاء کی جگہ پر، اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ انبیاء کے واقعات سنائے۔ دیکھو ان کی قوم نے کیا کیا اور ان کے بدلے میں اس نبی نے کیا کہا، انہوں نے کیا کہا، پھر انہوں نے کیا کہا۔ تم نے بھی اسی طریقے سے کام کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ، انبیاء کی ترتیب پر کام کریں گے، اللہ کی طرف سے وہ مددیں آئیں گی جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام پر بھیجی۔ چند انبیاء کا 36 انبیاء کا تذکرہ میں نہیں کرتا، 2-3 انبیاء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ کی بڑی مدد کیا تھی؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرًّا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کیا گیا؟ آگ جلوائی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہر ایک کو واقعہ معلوم، اور آگ میں جا کر وہ آرام سے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کو دعوت دینے والے تھے، اللہ نے ان کے اوپر یہ دنیا کے اندر مدد دی، آخرت میں جو ہوگی بڑی مدد، دنیا کے اندر یہ مدد آئی۔ اسی طریقے سے اس امت محمدیہ کے اوپر ذرا تھوڑی توجہ کیجیے، انبیاء علیہ، اسی طریقے سے ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کو بھی بادشاہ نے آگ میں ڈلوایا، یہ اس طریقے سے آگ میں جا کے بیٹھ گئے جیسے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے۔ وہی مددیں آئی اس امت کے اوپر، اللہ کی وہی مدد ہے جو انبیاء علیہ السلام پر آتی۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا، ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے آگے مدینہ منورہ، نماز کا وقت نہیں تھا، مسجد میں آگے 2 رکعت پڑھ رہے، مسجد نبوی علیہ السلام۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، یہ تو پردیسی آدمی مدینے کے تو نہیں، اس کے پیچھے بیٹھے، کیا تم فلاں ملک سے آئے؟ مومن کے اندر تو اللہ ایمانی نور عطا فرماتے ہیں۔ ہاں میں فلاں ملک سے آئے، کیا تمہارے ساتھ کوئی واقعہ ہوا تھا جو یہاں پہ مشہور ہوا کہ تم کو آگ میں ڈلوایا گیا، تم آرام سے چلے گیا؟ ہاتھ پکڑا، خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کے پاس سے چلے گئے۔ اس آدمی کو دیکھیے، یہ وہی آدمی ہے، اللہ نے اس کے اوپر وہ مددیں بھیجی جو کہ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ پر بھیجی۔ ہمارے نبی کی نبوت والا دین جتنا مضبوط ہے کہ انبیاء والی مددیں اللہ نے دنیا کے اندر اس کے اوپر مدینہ منورہ میں ممبر پہ بٹھایا اور سارے مدینے والوں کو جمع کیا اور کہا گیا کہ اس آدمی کو دیکھو، اللہ نے اس کے اوپر وہ مدد بھیجی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر بھیجی اللہ کی طرف سے۔ جب یہ امت دعوت والا کام علی تفصیل النبوہ کرے گی، یقین جانے اللہ کی مدد دنیا کے اندر بھی وہی آئے گی جو انبیاء علیہ السلام پر آئی۔ آج ہم نے دعوت کے کام کو کھیل بنا دیا، خدا کی قسم دعوت کے کام کے مقابلے میں دنیا کے کام کی کوئی حیثیت نہیں۔ آج ہم نے ایک ڈاکٹر ہو نا، ڈاکٹری چھوڑ کر پرچون کی دکان، پان کی دکان کھول کے بیٹھے، لوگ سمجھدار کے نہیں، تو ڈاکٹر ہے، تو نے اتنا پڑھا ہے۔ خدا کی قسم وہ ڈاکٹر اتنا بیوقوف نہیں ہے جتنا ہم بیوقوف ہیں۔ اللہ نے ہم سب کو دعوت والا کام عطا فرمایا، انبیاء علیہ السلام والا کام عطا فرمایا، ہم دوسری دنیا کے چکروں میں پھنس گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر اللہ کی خصوصی مدد کیا تھی؟ سورہ یوسف کے اندر ہے، پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا۔ خواب کی تعبیر ایسی بتاتے تھے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایسی تعبیر بتاتے تھے جیسے کہ اللہ کے علم میں تھی، خواب میں بھی تو ایک بشارت ہوتی ہے، ایسی تعبیر بتاتے تھے۔ اللہ نے اس امت کو، جب یہ امت
نبیوں والا کام کر رہی تھی، اللہ نے امت کے اندر بھی ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو ایسی خواب کی تعبیر بتاتے تھے جو یوسف علیہ السلام بتاتے تھے۔ محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام تھے، اس کے خواب کی تعبیر بالکل اس طرح بتا رہے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام بتا رہے۔ اس امت کے اوپر بھی اللہ کی وہی مدد آ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر خصوصی مدد کیا تھی؟ سمندر کے اوپر سے، یہ دریائے نیل کے اوپر سے گزرے، راستے بن گئے، راستے سے پار ہو گئے، 12 قبیلے کو لے کر آگے نکل گئے۔ اور اس امت کے اوپر بھی دریائے دجلہ اور کتنے واقعات تاریخ، یہ تو ہمیں بڑوں کی طرف سے اجازت نہیں، ورنہ درمیان کے اندر بھی اللہ کی امت کے اوپر کتنی مدد ہے۔ یہ تو صحابہ کی اور تابعین کی میں مثالیں دے رہا ہوں۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ایسے طرح دجلہ کے اوپر سے گزرے۔ صحابی کہتے ہیں کہ یہ دجلہ دریا، یہ دریا نہیں، یہ تو قطرہ ہے، قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، دریا بھی ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ دریا کے اندر بھی ڈبونے کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ جس طرح قطرہ کچھ نہیں کر سکتا، اس طرح اور جس طرح قطرہ نہیں کرتا، اسی طریقے سے دریا بھی کچھ نہیں کرے۔ دوڑا دو اپنے گھوڑے کو۔ نبی وہاں پر ساتھ میں تھے، یہاں پہ نبی بھی ساتھ میں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ساتھ میں، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں نہیں۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے متبعین چلتے، یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین نہیں، متبعین کے گھوڑے چلتے ہیں، گھوڑے۔ کیسی اللہ کی مدد آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام مردے سے بات کرتے زندہ ہو جاتا، چڑیا بنا کے مٹی کی، تم باذن اللہ کے حکم سے زندہ ہو جائے۔ اللہ نے امت کے اوپر بھی جب تک یہ دعوت کا کام کر رہی تھی، اللہ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا۔ ایک صحابیہ کے بچے کا انتقال ہو گیا، لوگ تانا دیں گے مسلمان ہو گئی، بچہ مر گیا، ہم نے اس کو، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کو غسل دیا، کفن کیا، عورت نے کہا بھی دفنانا مت۔ اللہ نے دعا مانگتی رہی، بچہ اٹھ کے بیٹھے، ہم ناشتے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، بچے نے کہا مجھے بھی کھانا کھلاؤ، بھوک ہے، کئی سالوں سے کوئی زندہ رہا۔ کسی صحابی کا کھچر، کسی کتابی کا کھچر گدھا بنتا ہے، دعا کر کے زندہ کرواتا ہے۔ اللہ کی وہی مددیں آ رہی ہیں جو اللہ نے انبیاء علیہ السلام سے بھیجی تھی۔ کیوں بھیجی تھی؟ اس امت کا وظیفہ، اس امت کا کام وہ تھا جو کہ انبیاء علیہ السلام کا کام۔ چاند ہوتا ہے نا، چاند نکلا ہوا ہے، چاند کا بدل سارے ستارے ہوتے ہیں، ایک ستارہ نہیں۔ ہمارے نبی کا بدل کوئی ایک آدمی نہیں ہے کہ جی یہ کہا جائے کہ جی جو راوڑ والے ہیں وہ ہے، بڑا نہیں، ساری انسانیت یہ سارا بدل ہے۔ انبیاء علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجموعہ مل کر نبی کے کام کے لیے اللہ نے ان کو قبول کیا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک آدمی کو فارغ کر دیا، ہم نے ایک آدمی کو تبلیغ کے لیے فارغ کر دیا، وہ جاتے ہیں سب، ہمیں تو نہیں، سب کو کام کرنا ہے، مردوں کو، عورتوں کو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مردوں عورتوں سب کے ذمے اللہ نے دعوت کا کام رکھا ہے۔ ہاں، طریقہ کار مردوں کا الگ، عورتوں کا الگ۔ تو ایک تو ہم یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ موت تک دعوت کا کام کریں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور موت تک اس کے اوپر جمے رہے، پھر کیسے جمیں گے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کو موت تک استقامت ملے گی۔ حضرت کی مولانا انعام صاحب بار بار فرماتے تھے، چلہ لگانا اور مسجد کے اندر وقت دینا، مقامی کام کرنا اس لیے ہے کہ اللہ ایمان سے خاتمہ نصیب فرمائے۔ اور آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا دعوت کا کام کرنے والے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوتا ہی نہیں۔ تو بھائیوں، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، ہم نے اپنی حیثیت کو گرا دیا،
اللہ نے ہم سب کو دعوت دی، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، فلاں کرنا، تاجر بننا یہ منع نہیں ہے. ہم سب سے پہلے نبی کے کام کے ہیں، اس کے بعد ان سارے کاموں کے. سب سے پہلے ہم دعوت والے کام کے، ہم ڈاکٹر بھی ہیں، ہم انجینئر بھی ہیں، ہم فلاں بھی ہیں، مگر سب سے پہلے کون سے کام کے ہیں؟ سارے کاموں کی کوئی حیثیت نہیں. سارے کام یہ دعوت کا کام نبیوں والا کام ہے، اور باقی کام امتیوں کے کام ہیں. امتی کے کام نبی کے کام کے برابر نہیں ہوتا. نبی کا کام پہاڑ کی طرح اور ہمارے کام کس کی طرح؟ ذرے کی طرح. تو اس کے لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ہم اپنی ماضی سے توبہ کریں. ہم نے آج تک دعوت کے کام کو اپنا کام نہیں بنایا. اے اللہ تو معاف کر، اے اللہ تو معاف فرما دے. اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا مانگے اپنے گھر والوں کے لیے اور اپنے خاندان والوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے. اے اللہ ہم سب کو دعوت والے کام کے لیے اے اللہ تو ایسا قبول فرما لے جیسے کہ تو نے صحابہ کو، صحابیات کو قبول کیا. اس زمانے کے اندر ایک آدمی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو دعوت کے کام کے بغیر ہو. جس طرح صحابہ کو قبول کیا گیا، اے اللہ تو ہمیں بھی قبول فرما لے. خوب دعائیں مانگے اور یہ بھی دعا مانگے، اے اللہ جس طرح تو نے صحابہ سے دین کا کام لیا، اے اللہ تو ہم سے بھی اسی طرح سے دین کا کام لیا. یہ نہیں ہے فلاں بزرگ کی طرح نہیں، انبیاء کی طرح اور صحابہ کی طرح اللہ ہم سب سے دین کا کام لے. ٹھیک ہے، دعا مانگیں گے انشاءاللہ. خوب کام کریں. دیکھیں بس بات کا ختم کروں. ایک ہی زندگی اللہ نے دی، ایک ہی زندگی، خدا کی قسم ایک زندگی. ہمارا ایمان ہے بلباس عباد الموت، ہندو والا ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ایک دفعہ مر کے دوبارہ ہو جائے گی. اچھے ہوں گے تو اچھی شکل میں برے نہیں. ہمیں ایک ہی زندگی اللہ نے دی ہے، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے. اور سب سے بہترین کام کیا ہے؟ دعوت کا کام. دعوت کے کام میں لگا دیں. خدا کی قسم بڑی عزت پائیں گے آخرت کے اندر. وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماء. دوڑ لگاؤ، قرآن کہہ رہا ہے دوڑ لگاؤ. چلو نہیں، دوڑ لگاؤ، تم دوڑ لگاؤ. صحابہ نے اپنے آپ کو خوب تھکایا اور مزے کے ساتھ 1400 سال ہو گئے آرام سے اللہ کے ذات سے امید لیے قبروں کے اندر آرام سے سو رہے. وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهِ حُسْنًا وَكُلٌّ وَعْدَ اللَّهِ حُسْنًا. سب کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا. اگر ہم نے بھی اپنی زندگی کو انبیاء اور صحابہ کی طرح گزارا، خدا کے اللہ ان کے ساتھ بھی ہمارا دنیا کے اندر بھی معاملہ فرمائیں گے اور آخرت کے اندر بھی اللہ انہیں کے ساتھ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. کون کرے گا؟ 14 رکعت پڑھ کے اللہ سے قبول کروائیں گے اور یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ ہم سے بھی صحابہ کی طرح دین کا کام لے، نبیوں کی طرح دین کا کام لے لیں. یہ نہ کہ دعوت کا کام لے لیں. پتنی کون سی آپ کے دماغ میں کام. ہر آدمی کہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میں دکان کھولتا ہوں، خدمت کرتا ہوں، یہ بھی تو دعوت کا کام. پتنی کیا دعوت کے کام بنائیں گے. انبیاء کی ترتیب پر، صحابہ کی ترتیب پہ ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے کہیں انشاءاللہ. اور موت تک جمع رہنا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. موت تک جمع رہیں گے. اللہ اس کے بعد نتیجہ نکالے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو 4 مہینے کی نیت کیجیے نقد انشاءاللہ اور ہر سال 4 مہینے دیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. 4 مہینے ہر سال